Welcome to Subhanallah Wazaif. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اللہ یا کریم، 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 اللہ یا کریم۔ اللہ کی مدد اور کامیابی کا خوبصورت وظیفہ۔ یا اللہ تیری کھوج میں اتنا سکون ہے، ملاقات کا عالم کیا ہوگا۔ رزق کے دروازے کھل جائیں، پریشانیاں کم ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کا خوبصورت عمل۔ درود پاک وہ عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے میرے عزیزوں۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جب محنت بہت ہوتی ہے لیکن نتیجہ کم دکھائی دیتا ہے۔ دن رات کوشش ہوتی ہے مگر جیب میں وہ برکت محسوس نہیں ہوتی جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کاروبار چلتے چلتے رک جاتا ہے، کبھی نوکری کی تلاش ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کبھی گھر کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور آمدنی وہی کی وہی رہتی ہے، کبھی قرض انسان کے سکون کو کھا جاتا ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے راستے موجود ہیں مگر ہر راستہ بند ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رزق کا مالک صرف اللہ تعالی ہے۔ لوگ ذریعہ بن سکتے ہیں، ملازمت ذریعہ بن سکتی ہے، کاروبار ذریعہ بن سکتا ہے، زمین، تجارت، ہنر اور محنت سب ذریعہ ہیں، لیکن رزق دینے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ ہم اس قرآن پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی یاد اور دعا کے طور پر پڑھیں گے اور رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید رکھیں گے۔ رزق صرف پیسہ نہیں میرے عزیزوں، ہم نے رزق کا مطلب بہت محدود کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق یعنی جیب میں پیسہ، لیکن ذرا سوچیں، اگر پیسہ ہو اور سکون نہ ہو تو، اگر گھر بڑا ہو مگر گھر میں محبت نہ ہو تو، اگر کاروبار بڑا ہو مگر صحت ساتھ نہ دے تو، اگر بینک میں رقم ہو مگر دل ہر وقت خوف میں مبتلا رہے تو۔ اللہ کو یاد کرنے کی توفیق بھی بہت بڑا رزق ہے۔ کبھی اللہ تعالی ہمیں ایک ایسی نعمت دے دیتا ہے جس کی قیمت دنیا کی کسی دولت سے ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے جب دعا کریں تو صرف یہ نہ کہیں یا اللہ مجھے پیسہ دے، بلکہ یہ کہیں یا اللہ میرے اللہ مجھے حلال رزق دے، اس میں برکت دے، مجھے اپنے رزق کا شکر ادا کرنے والا بنا، اور مجھے ایسا رزق دے جو میرے لیے دنیا میں بھی خیر ہو اور آخرت میں بھی خیر ہو۔ رزق کے دروازے کھل جائیں، قرآن کی تلاوت بہرحال باعث خیر ہے، اور قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، عاجزی، اصلاح اور اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، میری محنت میں برکت دے اور میرے لیے خیر کے راستے کھول دے۔ یہ نیت انسان کے اندر ایک خوبصورت تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اصل تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے میرے عزیزوں؟ ہم اکثر دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے حالات بدل دے، لیکن کبھی ہم نے یہ دعا بھی کی ہے یا اللہ پہلے مجھے بدل دے، میرے اندر اگر ناشکری ہے تو اسے شکر میں بدل دے، میرے اندر اگر غرور ہے تو اسے عاجزی میں بدل دے، میرے اندر اگر سستی ہے تو مجھے محنت کی توفیق دے، میرے اندر اگر لوگوں پر بھروسہ زیادہ ہے تو میرے دل کو اپنے اوپر توکل عطا فرما، کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالی ہمارے حالات سے پہلے ہمارے دل کو درست کرتا ہے۔
اور جب دل بدلتا ہے تو انسان کی نظر بھی بدل جاتی ہے۔ جو شخص کل ایک بند دروازہ دیکھ رہا تھا وہ آج اسی جگہ ایک نیا راستہ دیکھنے لگتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے 3 چیزیں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رزق کم ہو مگر حلال ہو تو وہ انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر مال بہت ہو لیکن اس میں برکت نہ ہو تو ظاہری فراوانی کے باوجود دل خالی رہ سکتا ہے۔ دوسری چیز شکر۔ اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمتوں کو دیکھیں۔ آپ کے پاس جو ہے اسے معمولی نہ سمجھیں۔ گھر میں کھانا ہے یہ نعمت ہے، سانس چل رہی ہے یہ نعمت ہے، ماں باپ ہیں تو نعمت ہے، اولاد ہے تو نعمت ہے، صبح آنکھ کھلی ہے تو نعمت ہے، اللہ نے توبہ کا موقع دیا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تیسری چیز دعا کے ساتھ محنت۔ صرف دعا کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا توکل نہیں، توکل یہ ہے کہ دل اللہ پر ہو اور قدم حلال کوشش کے راستے پر ہوں۔ اگر کاروبار رک گیا ہے تو پھر سے دعا کریں اور اصلاح شروع کریں۔ قرآن پڑھیں، دعا کریں، صدقہ کریں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ یا اللہ مجھے کامیابی دے، میری مدد فرما۔ یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی استقامت دے، صحیح راستہ دکھا، میرے رزق میں برکت دے اور میرے لیے وہ دروازے کھول دے جس میں میرے حق میں خیر ہے۔ اگر نوکری نہیں مل رہی وہ مایوس نہ ہو۔ ایک جگہ سے انکار آپ کی زندگی کا اختتام نہیں، ایک دروازہ بند ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ تمام دروازے بند ہیں۔ کبھی انسان ایک جگہ جانے کے لیے بے چین ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے کسی اور جگہ کے لیے محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ساتھ دعا کرتے رہیں رات کو اللہ کے سامنے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میرے پاس محدود وسائل لیکن تیرے خزانے بے حد ہیں، میرے لیے روزگار کا ایسا راستہ کھول دے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دعا دل سے نکلے تو انسان کو اپنے رب کے قریب کرے گی۔ کبھی برکت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے پیسوں میں بھی گھر کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ کبھی برکت یہ ہوتی ہے کہ اچانک کوئی غیر ضروری خرچ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی برکت یہ ہوتی ہے کہ صحت بہتر ہو جاتی ہے، کبھی ایک مناسب ملازمت مل جاتی ہے، کبھی انسان کسی بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے، اور یہ سب اللہ کے فضل و کرم کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ میرے عزیزوں، درود و پاک کی کثرت کیا کریں، اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، یا اللہ مجھے ایسا رزق عطا فرما جو میرے لیے باعث خیر ہو۔ ایک خوبصورت اور مختصر دعا جو اللہ کی مدد اور آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کو صرف اسی وقت یاد نہ کریں جب جیب خالی ہو، اللہ کو اس وقت بھی یاد کریں جب جیب بھری ہوئی ہو۔ صرف بیماری میں دعا نہ کریں، صحت میں بھی دعا کریں۔ صرف پریشانی میں سجدہ نہ کریں، خوشی میں بھی سجدہ کریں، کیونکہ بندے اور رب کا تعلق صرف ضرورت کا تعلق نہیں، یہ محبت کا تعلق ہے، یہ عبادت کا تعلق ہے، یہ بندگی کا تعلق ہے۔ آج ایک وعدہ کریں کہ جب رزق ملے گا تو اسے صرف اپنی قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا فضل سمجھوں گا۔ یہ سوچ انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ یا اللہ جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور فرما، اگر اس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو اس کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے تو آسانی پیدا فرما، اگر نوکری نہیں تو بہترین حلال روزگار عطا فرما، اگر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، اگر گھر میں بے سکونی ہے تو سکون عطا فرما، اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو اسے اپنے قرب سے جوڑ دے، اگر آنکھوں میں آنسو ہیں تو انہیں خوشی کے آنسو بنا دے۔ یا اللہ میرے اللہ
ہمیں ایسا رزق عطا فرما جس میں برکت ہو، خیر ہو، ایسا مال عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے، تجھ سے دور نہ کرے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تو ہمیں عطا فرمائے تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی آسانی کا ذریعہ بنا دے۔ میرے عزیزوں، اس پیغام کو کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت رزق، روزگار یا کاروبار کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ شاید آپ کے ایک پیغام سے کسی مایوس دل کو امید مل جائے۔ اللہ کی مدد اور کامیابی کا خوبصورت وظیفہ۔ اگر انسان کسی مشکل، پریشانی، امتحان کا، کاروباری معاملے، روزگار، رکاوٹ یا کسی اہم کام کے لیے اللہ کی مدد کا محتاج ہے تو دل سے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وظیفے کا طریقہ: روزانہ کسی بھی فرض نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد 41 مرتبہ محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے میرے رب، بے شک جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ دعا مانگی۔ اس کے بعد اپنے جائز مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے: یا اللہ، میں کمزور ہوں، تو طاقت والا ہے، میں محتاج ہوں، تو بے نیاز ہے، میرے لیے وہ راستے کھول دے جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں، میرے جائز کام میں آسانی فرما، رکاوٹیں دور فرما، اپنی مدد شامل حال فرما اور میرے لیے خیر، کامیابی اور برکت کا فیصلہ فرما۔ آمین ثم آمین۔